اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصف ناول بائی نمر احمد کی یہ ایپیسوڈ نمبر 7 ہے۔ وہ بیگ کو سٹریپ سے تھامے ہاتھ گرائے یوں تھکے تھکے قدموں چل رہی تھی کہ بیگ لٹکتا ہوا ہوا کو چھو رہا تھا۔ کالونی کے گھنے درخت خاموشی سے جھکے کھڑے تھے۔ وہ آہستہ سے بینچ پہ جا بیٹھی جو آج بھی اداس تھا۔ وہ فارم جمع کرا کے فرشتے سے ملے بغیر وہاں سے نکل آئی تھی۔ تبھی کسی کے دوڑتے قدم اس کے قریب آ کے سست پڑے۔ کیسی ہو؟ کوئی اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا۔ ہمایوں بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر پہ رسی شرٹ پہنے، ماتھے پہ گیلے بال اور چہرے پہ نمی پھولی سانس، جیسے تیز جاگنگ کرتا ادھر آیا ہو۔ کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ فرق تو پڑتا ہے۔ تمہیں ایسے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم میرے خلاف کورٹ میں پیش ہونے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ ہونا پڑے گا، مگر اب کیا کروں؟ کچھ نہ کرو۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ محمل چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی جو سامنے درختوں کی بار کو دیکھ رہا تھا۔ جب تک تم عدالت میں جاؤ گی ہمارا پھندا فواد کی گردن کے گرد مزید تنگ ہو چکا ہوگا۔ بس ابھی ان کی مانتی جاؤ اور کورٹ میں سچ بول دینا۔ استعمال کر لیں سب مجھے اپنے اپنے مقصد کے لیے۔ وہ دکھ سے سر جھٹکتی اٹھی اور زمین پر گرا بیگ سٹریپ سے اٹھایا۔ کمزور ہو گئی ہو بہت، اپنا خیال رکھا کرو۔ آپ کی فکر میں بھی غرض چھپا ہے۔ کاش میں آپ کے خلاف بیان دے سکوں۔ وہ تیز تیز قدموں سے سڑک پر آگے بڑھ گئی۔ وہ شانے اچکا کر گیٹ کی طرف آیا۔ گیٹ بند کرتے ہوئے اس نے لہجے بھر کو مڑ کر اس کی طرف دیکھا ضرور تھا۔ وہ سر جھکائے تیز تیز سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ ہمایوں پلٹ کر ڈرائیو وے پر جاگنگ کی طرح بھاگتا ہوا اندر بڑھ گیا۔ درختوں کی باڑ اور بینچ پھر سے ویران ہو گئے۔ ہیلو! وہ بیڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں پر پراسپیکٹس رکھے پڑ رہی تھی جب دروازہ کھلا۔ آواز پہ محمل نے سر اٹھا کر چوکھٹ پہ کھڑی آرزو کو دیکھا۔ ریڈ ٹراؤزر کے اوپر سلیو لیس سفید شرٹ، یہ اس کا مخصوص یکسر سائز کا لباس تھا۔ کٹے ہوئے بال شانوں تک آئے تھے، پتلی کمان سی بھویں اٹھائے وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ انداز دوستانہ تھا۔ محمل بمشکل سنبھل پائی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہو؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور پراسپیکٹس نامحسوس طریقے سے ایک طرف کھسکا دیا۔ فٹ! وہ بے تکلفی سے بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ انداز آتے ہوئے اس نے دروازہ پورا بند کر دیا تھا۔ اندر آتے ہوئے محمل بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی جو عادتاً بالوں میں انگلیاں پھیرتے بہویں سکیڑے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کتنا چھوٹا کمرہ ہے تمہارا محمل؟ ایٹ لیسٹ آغا جان کو تمہیں پراپر بیڈ روم دینا چاہیے تھا۔ بعد دفعہ آغا جان بہت زیادتی کر جاتے ہیں، ہے نا؟ اس نے رائے مانگی۔ محمل نے ایک نظر دروازے کو دیکھا جو بند تھا۔ معلوم نہیں، تم کہو تو میں ابا سے کہہ کر تمہیں بڑا روم دلوا دوں۔ یہ خیال اتنے سال میں تو آپ کو نہیں آیا، آج کیوں؟ اٹس اوکے، میں خوش ہوں۔ اس نے پھر سے بند دروازے کو دیکھا۔ مجھے آغا جان سے کوئی شکایت نہیں۔ خیر آغا جان کی ہی کیا بات، خود فواد نے تمہارے ساتھ کتنی زیادتی کی، کم از کم گھر کی عزت کا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ آپ کو میرا یقین ہے؟ اسے جھٹکا لگا تھا۔ آف کورس، فواد کو کون نہیں جانتا، اور اب تو یہ لوگ تمہارے خلاف سازش کر رہی ہیں۔ کیسی سازشیں؟ وہ محتاط ہوئی۔ یہ تم سے اے ایس پی کے خلاف بیان دلوائیں گے۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہمایوں۔ اس کا انداز بے حد سرسری تھا۔ ہمایوں داؤد۔ بات کچھ اس کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ ہاں، اس کے گھر فواد تمہیں لے گیا تھا نا؟ کدھر رہتا ہے وہ؟ آرزو بہت ہی لاپرواہی سے کہتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا آرزو باجی کہ وہ کس کا گھر تھا۔ فون نمبر تو ہوگا تمہارے پاس؟ جی ہے، آپ کو چاہیے؟ ہاں بتاؤ۔ آرزو یکدم الرٹ سی ہوئی۔ سارا سرسری پن اڑن شروع ہو گیا۔ 15 پہ کال کر لیں، یہی نمبر ہوتا ہے پولیس والوں کا۔ اس نے مسکراہٹ دبائے پراسپیکٹس پھر سے اٹھا لیا۔ خیر رہنے دو، مجھے کام ہے، چلتی ہوں، آرزو ناگواری سے کہتی ہوئی تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ان کا بھی کیسا دل ہے، فٹ بال کی طرح فواد اور ہمایوں کے درمیان لڑکتے رہتے ہیں۔ اس نے استضاعیہ سر جھٹک کر پھر سے پراسپیکٹس اٹھا لیا۔ آج کتنے ہی دنوں بعد وہ خود سے ناشتے کی میز پہ موجود تھی۔ کسی نے اس کو مخاطب نہیں کیا۔ وہ خود بھی خاموشی سے تیز تیز لقمے لے رہی تھی۔ سفید شلوار قمیض پہنے اور بیبی پنک سکارف گردن میں ڈالے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ اپنی پلیٹ پر جھکی تھی۔ محمل، فضا چاچی نے خود ہی اسے مخاطب کیا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ کالج جوائن کر لیا ہے؟ ٹوسٹ پر جام لگاتے
جس نے چونک کر اسے دیکھا، سر جھکائے ناشتے میں مگن تھی۔ اونچی بھوری پونی سے ایک لٹ نکل کر گال کو چھو رہی تھی۔ فضا کے پکارنے پر اس نے گردن اٹھائی۔ نہیں، ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایڈمیشن لیا ہے۔ کیا پڑھتی ہو ادھر؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی، وہ کرسی دھکیلتی اٹھ گئی تھی۔ حسن کی ان نگاہوں نے دور تک اسے باہر جاتے دیکھا تھا۔ اسکول کی ایک راہداری میں لگے ایک قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اسکارف کو سر پر رکھا اور چہرے کے گرد نفاست سے لپیٹ کر پین لگائی۔ یوں کہ دمکتی سنہری رنگت والا چہرہ بیبی پنک بیضوئی ہالے میں مقید ہو گیا۔ اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے اسکارف کافی اوپر اٹھ گیا تھا۔ نائس، وہ خود کو سراہتی واپس برآمدے تک آئی۔ گھر سے اسکارف لے کر آنا اسے عجیب سا لگ رہا تھا، سو یہیں آ کر اس نے اسے سر پر لیا تھا۔ برآمدے سے چوڑی سیڑھی نیچے ہال تک جاتی تھی، ساتھ ہی جوتوں کا ریک پڑا تھا۔ اس نے جوتے ریک پر اتارے اور ننگے پاؤں سنگے مرمر کے ٹھنڈے زینے اترنے لگی۔ بھرا ہوا تھا، قالین پر سفید چادریں بچھی تھیں۔ ان سے بہت سلیقے پریئر ہال وسیع اور ریس سے صفوں میں ڈیسک لگے تھے۔ وہ ڈیسک زمین سے بازو بھر ہی اونچے تھے، عموماً مدرسوں میں ہوتے ہیں۔ ڈیسکوں کے پیچھے سفید یونیفارم اور بیبی پنک اسکارف میں ڈھکے سروں والی لڑکیاں سفید چادروں ہی میں دو زانوں مودب سی بیٹھی تھیں۔ محمل نے آہستہ سے آخری سیڑھی پر پاؤں رکھا۔ وہ ہال کی آخر میں تھی۔ ان کے سامنے اب ساری صفوں میں بیٹھی لڑکیوں کی پشت تھی۔ سامنے اونچے پلیٹ فارم پر میڈم کی کرسی اور میز تھا۔ ان کے پیچھے دیوار پہ کیلی گرافی آویزاں تھی۔ قرآن سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اسے لگا وہ ان لڑکیوں کی طرح نیچے نہیں بیٹھ سکے گی، سو ہال کے آخر میں دیوار کے ساتھ لگی کرسیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی کتابیں خاصی انٹرسٹنگ تھیں۔ کتاب الطہارت، کتاب الزکوٰۃ، کتاب العلم، کتاب الصلاۃ، پہلا سپارہ بہت بڑے سائز کا، حج الصیام، کتاب الحج اور عمرہ، چھوٹے چھوٹے کتابچے، باقی ایک سپارہ تھا۔ صفحے پر بڑی بڑی 5 عربی کی سطریں تھیں اور ہر 2 کے درمیان خالی 2 لائنز تھیں، غالباً نوٹس لینے کے لیے۔ عربی کے ہر لفظ کے نیچے اس کا اردو ترجمہ ایک چوکور زانے میں لکھا ہوا تھا، یوں ہر لفظ الگ الگ نظر آتا تھا۔ وہ 10 منٹ لیٹ تھی۔ میڈم مصباح کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں آپ کو دین پڑھایا جائے گا، مذہب نہیں۔ دین اور مذہب کہتے ہیں، اور مذہب عقیدے یا اسکول آف تھاٹ کو۔ ریلیجن مذہب میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ دین ایک بات ذہن میں نقش کر لیں اور گھرا باندھ لیں، دین میں دلیل صرف قرآن کی آیت یا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سے دی جاتی ہے۔ اب وہ سورہ فاتحہ سے آغاز کر رہی تھیں۔ الحمدللہ عربی کے لفظ 3 یا 4 حروف سے بنتے ہیں جنہیں ہم روٹ ورڈز کہتے ہیں۔ الحمد میں روٹ ورڈ ہا میم دال ہے، یعنی تعریف۔ اسی حمد سے حامد، حماد، احمد، محمد، حمید، محمود بنتے ہیں۔ حامد تعریف کرنے والا، احمد تعریف والا، حمید خوب تعریف والا۔ جب آپ قرآن کو کولیسٹرل ورڈز ڈیفینیشن پہ پڑھیں گے تو آپ انجوائے کریں گے کہ بس جیسے سجدہ کا روٹ ورڈ ہے، سجد ہے، اس سے مسجد ساجد بنتا ہے۔ پڑھانے کا انداز دلچسپ تھا۔ محمل تیزی سے نوٹس لے رہی تھی۔ اس نے بارہا سوچا کہ یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، مگر اندر سے متذبذب ہی رہی تھی۔ اگلے کچھ روز وہ پڑھائی میں اتنی مصروف رہی، فرشتے سے مل ہی نہ سکی۔ تجوید، تفسیر، حدیث کی پڑھائی ٹھیک تھی اور بس ٹھیک ہی تھی۔ کوئی غیر معمولی چیز تو اسے ابھی تک نظر نہیں آئی تھی، البتہ اپنی رائے اسے صحیح لگی تھی کہ قرآن میں وہی کچھ تھا جو اس نے سوچا تھا۔ نماز کا حکم، زکوٰۃ دینا، مال خرچ کرنے کی تاکید، مومن، کافر، منافق کی تعریف، وہی مدینہ کے منافقوں کا ذکر۔ بھیا مسلمان ہیں، اتنا پڑھ ہی رکھا ہے۔ ہاں، وہ باتیں ہرگز نہیں تھیں جس کا ذکر وہ سیاہ فام لڑکی کیا کرتی تھی، البتہ وہ قرآن کو بہت دھیان سے پڑھتی، الفاظ کے معنی یاد کرنے کی کوشش کرتی، نوٹس لیتی اور روٹ ورڈ سمجھتی۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا قرآن پڑھتی ہے۔ الفاظ کا مجہول ادا کرتی تھی، مثلاً بازیر بی ہوتا ہے، مگر وہ بازیر بے پڑھتی تھی۔ اور یہ ساری امیاں، نانیاں اور دادیاں جو ہمیں قرآن سکھاتی ہیں، سین، صاد اور سے کا فرق
فرق ہی نہیں پتہ چلتا۔ جب ہم زیر زبر کو بہت لمبا کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن میں ایک حرف کا اضافہ کر رہے ہیں، قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، معنی بدل رہے ہیں۔ انگریزی کو تو خوب برٹش امریکن لہجے میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن جس کو عربی لب و لہجے میں پڑھنے کا حکم ہے، اس کو زیر زبر کا اصل سے زائد کھینچنا بھی حرام درجے کی غلطی شمار ہوتا ہے۔ اس کے سیکھنے کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ مسجد میں ایک اور عجیب رواج تھا، اسے شروع میں جو تو عجیب ہی لگا اور بعد میں اچھا۔ وہاں ہر کسی کو سلام کیا جاتا تھا، راہداریوں میں سے گزرتے، سیڑھیوں پر اترتے چڑھتے، جو بھی لڑکی نظر آتی اس کو مسکرا کر سلام کیا جاتا، بھلے کسی کو آپ جانتے ہیں یا نہیں، مگر سلام فرض تھا۔ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بھی ایکسکیوز می کی جگہ السلام علیکم کہہ کر مخاطب کیا جاتا۔ ایکسکیوز می کہہ کر معافی کس غلطی کی مانگیں جو ہوئی ہی نہیں؟ دعا کیوں نہ دیں؟ فرشتے نے بہت پہلے اسے بتایا تھا جو وہ سوچتی رہ گئی تھی۔ ان تمام سوزوں کے برعکس محمل قرآن کو عزت دیتی۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی صبح کے نوٹس پڑھ رہی تھی جب دروازہ ہولے سے بجا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ یہ کھٹکھٹانا کون آئے گا بھلا اس کے کمرے میں؟ جی، دروازہ ہولے سے کھلا۔ وہ الجھ کر آہستہ آہستہ کھلتے دروازے کو دیکھے گئی، یہاں تک کہ وہ پورا کھل گیا، اور لمحے بھر کو تو وہ سن ہی رہ گئی، پھر جیسے بھوکلا کر نیچے اتری۔ آغا جان آپ؟ وہ دہلیز میں کھڑے تھے، اعتراف کا جائزہ لیتے، کمر پر ہاتھ باندھے اندر داخل ہوئے۔ آپ بیٹھیں آغا جان۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ انہیں کہاں بٹھاتی؟ جلدی سے سپارہ اور اوپر شیلف پہ رکھا اور بیڈ کی چادر ٹھیک کی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ اس واقعے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ اس سے مخاطب ہوئے تھے، اور انداز میں کافی نرمی تھی۔ وہ کسی معمول کی طرح ان کے سامنے آ بیٹھی۔ جی محمل، وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتے آہستہ سے بولے۔ محمل سانس روکے ان کو دیکھے گئی۔ فواد نے تمہارے ساتھ برا کیا، بہت برا۔ میں تم سے اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ نہیں آغا جان پلیز۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تو وہ موم کی طرح پگھلنے لگی۔ بے اختیار ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں، میں جانتا ہوں، اور اب میں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی، وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ میں جائیداد میں تمہارا حصہ الگ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ تم اس کی دیکھ بھال کر سکو۔ 50% کی تم مالک ہو، تم وہ حصہ لے لو۔ میں نے وکیل کو پیپرز تیار کرنے کا کہہ دیا ہے۔ وہ حق دھک ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اپنا حصہ لینا چاہتی ہو؟ جیسے آپ کہیں۔ بعد دفعہ اپنے حقوق کی بات اکیلے میں کہنا آسان ہوتا ہے بنسبت اپنے مخالفین کے سامنے۔ وہ اور کچھ کہہ ہی نہ سکی، بس یک ٹک انہیں دیکھے گئی جو اس کے سامنے بیڈ کی پائنٹنی پر بیٹھے تھے۔ میں آج جائیداد کے کاغذ سائن کر دیتا ہوں، مگر تم میری ایک شرط ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکے، ان کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ پلک نہیں جھپک رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے جو دم سادے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مگر تم فواد کے خلاف نہیں بلکہ ASP ہمایوں داؤد کے خلاف گواہی دو گی کورٹ میں۔ وہ اد کھلے لب اور پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی۔ عدالت نے ہمیں تاریخ دے دی ہے، اگلے ماہ کی تاریخ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم عدالت میں اپنے بیان سے نہ پھرو تاکہ میں جائیداد کے کاغذ تمہارے حوالے کر دوں۔ جیسے ہی تم کورٹ میں بیان دو گی میں دستخط کر دوں گا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ انہیں دیکھنے کے لیے گردن بھی نہ اٹھا سکی۔ تمہارے پاس وقت ہے، خوب اچھی طرح سوچ لو اور اسے ایک بزنس ڈیلنگ سمجھو۔ یہ تمہارے آئندہ ابراہیم کی بزنس امپائر سنبھالنے میں مدد دے گا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھے۔ مجھے منظور ہے، وہ تیزی سے بولی۔ فیصلہ کرنے میں اسے ایک پل لگا تھا۔ بھاڑ میں جائے ہمایوں، حب سے بھیجا میں تو اس نے بھی مجھے رکھا تھا۔ انہوں نے ذرا سا مڑ کر فاتحانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ تم اچھی بزنس وومن بن سکتی ہو، ٹیک کیئر۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ کیا یوں ہمایوں گرفتار ہو جائے گا اور فواد کیا گھر آ جائے گا؟ نہیں، مگر جائیداد، اپنے مقام کو پا لینے کی خواہش، کبھی وہ بھی تائی پر یوں ہی حکومت کرے، سب اس کی عزت کریں، اس کے حکم سے گھر میں کام ہو، اس کی موجودگی ہر جگہ ضروری سمجھی جائے۔ وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ کیا اس نے صحیح کیا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ صبح 8 بجے وہ مسجد کے گیٹ پر تھی۔ اندر داخل ہونے سے قبل اس نے بیلوں سے ڈھکے بنگلے کو دیکھا جس کا سنگی بینچ آج بھی ویران تھا۔ بابا، تمہارا صاحب ہے؟ کچھ سوچ کر اس نے باوردی گارڈ کو مخاطب کیا۔ وہ تو شہر سے باہر گیا ہے، کب آئے گا؟ معلوم نہیں۔ اچھا، اس نے ذرا سی ایڑی اونچی کر کے گیٹ کے پار دیکھا۔ ہمایوں کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ بی بی، وہ جہاز پر گیا ہے۔ گارڈ قدرے گڑبڑایا۔ بھاڑ میں گیا تمہارا صاحب میری طرف سے۔ اس سفید سر پر جھوٹ تو نہ بولو۔
نہیں ملنا چاہتا تو منع کر دو. جھوٹ بولنا منافقت کی نشانی ہے، ایمان کی نہیں. ہمایوں نے اس کے لیے یہ کیوں کہہ رکھا تھا؟ اور پتہ نہیں میں نے صحیح کیا یا غلط، مگر وہ ایسے میری جائیداد کبھی نہیں دیں گے. پھر وہ کیا کرتی؟ بیزار سا تاثر چہرے پر سجائے بیگ اٹھائے وہ سست روی سے برآمدے کی طرف چل رہی تھی. اور یہ جھوٹ تو نہیں، اس نے مجھے حبس بیجا میں رکھا تھا. اس نے چپل ریک پہ اتاری اور خود کو گھسیٹتی ہوئی نیچے سیڑھیاں اترنے لگی. مگر اغوا تو نہیں کیا تھا، میں ادھر اپنی مرضی سے ہی گئی تھی. تو پھر یوں اغوا کا الزام لگا دینا جھوٹ نہیں ہوگا. وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ زینے سے اتر رہی تھی. نہیں، جھوٹ کہاں، اس نے ڈیل تو کی تھی. اغوا اور خریدنا ایک ہی بات ہے. اگر ذرا سا لفظوں کا ہیر پھیر کر دوں تو کیا ہے؟ اس نے کرسی پر بیٹھ کر کتابیں سائڈ ٹیبل پر رکھیں اور ساتھ بیٹھی لڑکی کے سپارے پر جھانکا اور پھر مطلوبہ صفحہ کھولنے لگی. تفسیر شروع ہو چکی تھی. وہ آج بھی لیٹ تھی. فواد کے خلاف گواہی نہ بھی دوں تو بھی وہ سزا پائے گا. اور وہ اتنا بڑا ASP، کوئی میرے بیان سے اسے سزا تھوڑی نہ ملے گی. بس لفظوں کو تھوڑا سا انٹرچینج کر دیا جائے تو کیا ہے. میری نیت تو صاف ہے. مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے پین کا کیپ اتاری اور آج کی تاریخ لکھنے لگی. اور تم جھوٹ کو سچ کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ تم سچ کو چھپاؤ، حالانکہ تم خوب جانتے ہو. میڈم مصباح کی بات پر جیسے کرنٹ کھا کر اس نے سر اٹھایا. وہ اپنی چیئر پر بیٹھی کتاب سے پڑھ رہی تھی. اس نے بے اختیار اپنے سپارے کو دیکھا. اس صفحے پر سب سے اوپر یہی لکھا تھا: تم میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، اور تم جھوٹ کو سچ سے نہ ملاؤ اور نہ تم حق کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو. وہ سن سی بے حد ساکت سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان الفاظ کو دیکھ رہی تھی، مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. ساری آوازیں جیسے بند ہو کر رہ گئی تھیں. وہ بنا پلک جھپکے انہی الفاظ کو دیکھے جا رہی تھی: کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفس کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے. ذرا دیر پہلے گارڈ کو کی گئی نصیحت اس کے کانوں میں گونجی. اسے لگا وہ کتاب اسے اس سے زیادہ جانتی ہے. پھر میں کیا کروں؟ اس کا دل کانپنے لگا. بے اختیار اس نے رسی تھامنا چاہی، کلام کی رسی. وہ نہ جانتی تھی کہ دوسرے سرے پر کون ہے، مگر اسے یقین تھا کہ دوسرے سرے پر ضرور کوئی موجود ہے. صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو. بے شک وہ نماز سب پہ بھاری ہے، سوائے ان کے جو ڈرنے والے ہیں. اس نے وحشت زدہ سی ہو کے سر اٹھایا. پنک سکارف والے بہت سے سر اپنی کتابوں پر جھکے تھے. کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا. اس نے پھر سے ان الفاظ کو پڑھا. وہ کوئی مضمون نویسی نہ تھی. بات او مائی گاڈ، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. اٹس ٹاکنگ ٹو می. ساتھ بیٹھی لڑکی نے سر اٹھایا. تو یہ ٹاک ہی تو ہے، کلام. اس کو ہم کلام پاک اسی لیے تو کہتے ہیں. وہ سادگی سے کہہ کر اپنے سپارے پر جھک گئی. محمل نے سپارہ بند کر دیا اور کچھ بھی اٹھائے بنا تیزی سے بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی گئی. فرشتے اپنے آفس میں آئی تو وہ اس کا انتظار کر رہی تھی. محمل تم؟ میں آئندہ نہیں آؤں گی. میں مدرسہ چھوڑ رہی ہوں. وہ جو کرسی پر بیٹھی تھی بے چینی سے کھڑی ہوئی. اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف اور گھبراہٹ تھی. فرشتے نے آرام سے فائل میز پر رکھی اور کرسی کی دوسری جانب جگہ سنبھالی. کھڑکی کے بلائنڈرز بند تھے. کمرے میں چھاؤں سی تھی. آج میری بات سن رہی ہیں؟ آپ میری بات سن رہی ہیں؟ بیٹھو. وہ میز کی دراز کھول کر جھکی کچھ تلاش کرنے لگی تھی. محمل بمشکل ضبط کرتی کرسی پہ ٹکی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ادھر سے بھاگ جائے. میں نہیں آؤں گی آئندہ فرشتے، اس نے دہرایا. وہ ابھی تک دراز میں مصروف تھی. پھر کہاں جاؤ گی؟ بس قرآن چھوڑ رہی ہوں. اسے چھوڑ کر کہاں جاؤ گی محمل؟ وہ کچھ کاغذات نکال کر سیدھی ہوئی اور اسے دیکھا. اپنی نارمل لائف میں. تمہیں یہ اب نارمل لائف لگتی ہے؟ یہ مجھ سے بات کرتی ہے فرشتے. وہ دبی دبی سی چیخی. آپ سمجھ نہیں سکتی میں کتنے کرب سے گزر رہی ہوں. مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا. آپ سمجھ نہیں سکتی. میں سمجھتی ہوں. جب قرآن مخاطب کرنے لگتا ہے تو سب ہی اس کرب سے گزرتے ہیں. نہیں، اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا. وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو میرے ساتھ ہوا. آپ تصور نہیں کر سکتی. تمہیں لگتا ہے تم پہلی ہو؟ اس نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کیں اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا. ہم انسان ہی تو یہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں. پھر تم اتنی کمزور کیوں پڑ رہی ہو؟ ہم پہاڑ ہوتے تو نہ سہر سکتے، دب جاتے. وہ میری سوچیں پڑھ رہی ہے فرشتے. وہ مخلوق نہیں ہے، وہ کلام ہے، بات ہے، اللہ کی بات. اور اللہ ہی تو سوچیں پڑھ سکتا ہے. وہ گمسم سی ہو گئی. میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی تھی. تمہیں کوئی شک ہے؟ مگر یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاسٹ ماضی میں ہو کر ہم سے 14 سال بعد کے فیوچر مستقبل سے کانٹیکٹ کر لے؟ اٹس لائک
اٹس لائک اے میریکل، یہ تو معجزے کی طرح ہے، یہی تو ہم اسے کہتے ہیں، معجزہ۔ اور جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر سے شروع کر لینا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، قرآن کے معجزے بار بار دہرانے سے پرانے نہیں ہوں گے۔ فہمہ بتا رہی تھی، میں اسے چھوڑ دوں تو؟ فرشتے نے تعصب سے اسے دیکھا۔ محمل روز قیامت جب اللہ زمین اور آسمان کو بلائے گا تو ہر چیز کھنچی چلی جائے گی، تو یا کرہا، خوشی یا ناخوشی سے۔ جب ہم اللہ کے بلانے پر نماز قرآن کی طرف نہیں آتے تو اللہ ہمارے لیے ایسے حالات بنا دیتا ہے، دنیا اتنی تنگ کر دیتا ہے کہ ہمیں خاموشی کے عالم میں آنا ہی پڑتا ہے۔ پھر وہ مزید کوئی بحث نہ کر سکی، اسے فرشتے کی بات سے بے حد خوف آیا، اسے لگا وہ اب کبھی قرآن چھوڑ نہ سکے گی۔ اگر اسے پتا ہوتا اس ایک لفظ میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان چھپا ہے تو وہ اسے کبھی مس نہ کرتی، اور نہیں تو اس کا لغت میں ہی تلاش کر لیتی، مگر جانے کیسے وہ اس سے لکھنا رہ گیا تھا۔ آج کا یہ رکوع میڈم مصباح کے علاوہ کوئی اور ٹیچر پڑھا رہی تھیں۔ میڈم ذکیہ آیات بنی اسرائیل کے ہیکل میں داخل ہونے کا خلاصہ سنا رہی تھیں، اور دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے اور کہو حتیٰ ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور عنقریب ہم محسنین کو زیادہ دیں گے۔ وہ آیت پڑھ کر اب لفظوں کی گہرائی میں جا رہی تھیں۔ حتیٰ کا مطلب گرانا، مراد گناہ گرانے یعنی بخشش مانگنے سے پے۔ اب بنی اسرائیل نے کیا یہ کہ انہوں نے، جیسا کہ اگلی آیت میں ذکر ہے، منہ ٹیڑھا کر کے بات کو بدل دیا۔ وہ سجدے کرتے یعنی جھک کر حتیٰ کہہ کر داخل ہونے کی بجائے ہنتا کہہ کر داخل ہوتے، ہنتا کہتے ہیں۔ وہ تیز تیز قلم چلا کر لکھ رہی تھی کہ کسی نے برہمی سے پین اس کے رجسٹر پر رکھا۔ اس نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ ایک کلاس انچارج اس کے سر پر کھڑی تھی۔ وہ تیز تیز قلم چلا کر لکھ رہی تھی کہ کسی نے برہمی سے پین رجسٹر پر رکھا۔ اس نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ ایک کلاس انچارج اس کے سر پر کھڑی تھی۔ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے لیے دعا کرتا ہے، اور بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ کیا ہوا میم؟ آپ رجسٹر قرآن پر رکھ کر لکھ رہی ہیں؟ انچارج نے صدمے سے اسے دیکھا تو اس نے گھبرا کر قرآن نیچے سے نکالا۔ یہ اس کا تجوید کا قرآن تھا، سمپل آف وائٹ جلد والا۔ سوری میم۔ اس نے قرآن احتیاط سے ایک طرف رکھا اور رجسٹر پر جھک گئی، پھر ادھر ادھر ساتھ والی لڑکیوں کے رجسٹر پہ جھانکا کہ دیکھ سکے ہنتا کا مطلب میڈم نے لکھوایا ہے، مگر اس نے کچھ نہ لکھا تھا۔ قرآن کی کلاس تھی، وہ بول نہ سکتی تھی، سو مایوسی سے واپس اپنے نوٹس کو دیکھا۔ صفحے کی لائن یہاں ختم ہوتی تھی، وہاں اس نے لکھا تھا ہنتا یعنی گند کے دال کے آگے صفحہ ختم تھا۔ بعض دفعہ ہم میکانیکی انداز میں کچھ لکھتے ہوئے جب صفحہ ختم ہو جائے تو آگے جو بھی چیز ہو، بھلے نیچے رکھی ہو کتاب ہو یا ڈیسک کی لکڑی، اس پر لکھ دیتے ہیں اور بعد میں یاد ہی نہیں آتا۔ گند، اس کا مطلب ہے۔ وہ اس ادھورے لفظ پہ حیران ہوئی، کوئی سینس نہ بنتا تھا، مگر خیر وہ آگے لکھنے لگی۔ سوچا بعد میں کسی سے پوچھ لے گی، مگر بعد میں یاد ہی نہیں رہا۔ چھٹی کے وقت اس نے ہمایوں کو اپنا گیٹ بند کرتے دیکھا۔ وہ ہک چڑھا کر پلٹا ہی تھا کہ سامنے آ کھڑی ہوئی، پنک سکارف میں مکی چہرہ، کندھے پر بیگ، سفید یونیفارم اور سینے پر ہاتھ باندھے وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ وہ بے اختیار مسکرا دیا، غالباً اچھے موڈ میں تھا۔ محمل اسی طرح تیکھی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ خیریت؟ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ اس کے پیچھے سیاہ گیٹ کے باہر اس کا مستعد چوکیدار کی نکیوں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا جو آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ہمایوں جیبوں میں ہاتھ ڈال لیے، سخت تیوروں کے ساتھ سینے پر بازو لپیٹے۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے فواد بھائی کے ساتھ؟ شاطر مجرم کسی بھی پولیس آفیسر کے لیے چیلنج ہوتا ہے، اور مجھے چیلنج دینے میں مزہ آتا ہے۔ اس مزے میں آپ الٹا پھنس گئے تو میں کیوں پھنسوں گا؟ تم نے کورٹ میں مکر جانا ہے نا؟ آپ کو کس نے کہا کہ میں مکر جاؤں گی؟ کیا مطلب؟ وہ یکلک چونکا۔ وہ اسی طرح اسے چبھتی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی پلٹی اور سینے پر بازو لپیٹے سر جھکائے سڑک پر چل دی۔ عقل کے سارے راستے دھوئیں میں گم ہوتے تھے، وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ اس ایپیسوڈ میں تھوڑی سی مسٹیکس تھی، تھوڑا سا ٹائپنگ بھی غلط تھی، یہاں پہ ٹیکسٹ نہیں تھا صحیح، کچھ ٹیکسٹ ریپیٹ بھی تھا، تو اس کے لیے سوری۔